اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا راستے میں ایک بڑھیا عورت بیٹھ کے رو رہی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھی عورت سے پوچھا، مائی تم کس لیے رو رہی ہو؟ تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بڑھی عورت نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر نوح، ہمارے 2 بیٹے انتقال ہو گئے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مائی بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ تو اس عورت نے کہا، بڑے بیٹے کی عمر 400 برس اور دوسرے بیٹے کی عمر 300 برس۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، ہمارے بیٹے انتقال ہو گئے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری باتوں پر مسکرا نہیں رہا ہوں، بلکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے ایک نظر ڈالی تو ان کی عمر، ان کی زندگی پر غور کر کے میں مسکرا رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا، اللہ کے پیغمبر، میں نے کچھ بات سمجھا نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے بچوں کو 400 برس 350 برس عمر ملی، اتنی عمر پانے کے بعد بھی تم رو رہی ہو ان کی یاد میں؟ لیکن میں تو مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ امت محمدی کی عمر اوسطاً 60 سے 70 برس ہوگی۔ تو بوڑھی عورت حیران ہو کر کے کھڑی ہو گئی کہ کیا صرف 60-70 برس وہ لوگ دنیا میں حیات سے رہیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اوسطاً اتنا ہی۔ تو عورت کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، کیا وہ لوگ کاروبار بھی کریں گے، بزنس بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے، رہنے کے لیے مکان بھی بنائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اسی لیے تو میں مسکرا رہا ہوں کہ اتنی کم عمر پانے کے باوجود بھی یہ لوگ کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں، دھندے میں، مکان بنانے میں اس طرح غرق ہو جائیں گے، اس طرح لگ جائیں گے، اس طرح مصروف ہو جائیں گے کہ وہ لوگ اپنی موت کو بھول جائیں گے، قبر کو بھول جائیں گے۔ اس لیے تو میں مسکرا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، کچھ آپ نے سمجھا ہماری عمر کتنی کم ہے؟ تمام نبیوں رسولوں کی امتوں سے سب سے کم ہماری عمر ہے، لیکن سب سے زیادہ مصروف ہم ہی لوگ ہیں۔ ہماری چھوٹی سی عمر 20 سال 22 سال پڑھنے میں نکل جاتا ہے، اور بچہ کتنا سال؟ 40 سال۔ یہ 40 سالہ زندگی میں ہم اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں کہ کاروبار، بزنس، تجارت میں لگ کر اس طرح ہم عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری عمر بہت کم ہے، ہماری زندگی بہت کم ہے۔ اس مکان کو بنانے میں اپنی زندگی ضائع مت کرو، بلکہ جس مکان میں جانا ہے اس مکان میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم اس دنیا میں کما لیں، تاکہ اس مکان میں جانے کے بعد تکلیف نہ ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک انسان کسی نئے مکان میں جاتا ہے تو نئے مکان میں جانے سے پہلے تجوری کو بھیجتا ہے، گودریج کو بھیجتا ہے، الماری کو بھیجتا ہے، پلنگ کو بھیج دیتا ہے، تمام ضروریات کی چیزوں کو بھیج دیتا ہے۔ جانا اس کو ہے، جانا اس مکان میں اس کو ہے، لیکن ساری چیزوں کو پہلے کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ مکان میں داخل ہونے کے بعد جب جس چیز کی ضرورت پڑی وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہو، پہلے سے وہ ساری چیزیں گھر میں موجود ہو، تاکہ گھر میں داخل ہونے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں ایک گھر میں اور جانا ہے جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، جہاں کوئی پلنگ نہیں ہے، جہاں کوئی گودریج نہیں ہے، جہاں کوئی الماری نہیں ہے، جہاں کوئی اے سی نہیں ہے، جہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، جہاں کوئی بجلی نہیں ہے، جہاں کوئی گدا نہیں ہے، جہاں کوئی تکیہ نہیں ہے، جہاں کوئی نرم بستر نہیں ہے۔ اس مکان میں جانے سے پہلے ہم ایک چیز کی تیاری کر لیں، وہ چیز کیا کہ جب ہم قبر میں جائیں تو قبر میں ہمیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو موت سے پہلے قبر میں نماز کو بھیج دو، روزہ کو بھیج دو، تلاوت کو بھیج دو، درود کو بھیج دو، تہجد کو بھیج دو، اچھے اعمال کو بھیج دو، صدقہ کو بھیج دو، خیرات کو بھیج دو، حج کو بھیج دو، تاکہ قبر میں جانے کے بعد جب جس چیز کی ضرورت پڑے وہ چیزیں ہمیں مل جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لوگوں تک شیئر کیجیے، ثواب کی نیت سے کیجیے۔ اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔